عبداللہ اور داؤد کھانے کے بعد عبداللہ کے اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ داؤد کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، جبکہ عبداللہ کا تجسس اس کے تکلم کا منتظر تھا، مگر اس نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ داؤد بھی ایک گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ خود ہی بولنے لگا۔ میں یہ بات مسلمان ہو جانے کے باوجود بھی شاید کبھی کسی کو نہیں بتاتا۔ میں آپ سے اس بارے میں بات کرنے کے لیے ملا بھی نہیں تھا۔ میں تو صرف یہ پوچھنے کے لیے ملا تھا کہ مسلمان اسلام کا پیغام دنیا کو کیوں نہیں پہنچاتے؟ کیوں مسلمان یہودیوں کی طرح ایک نسل پرست گروہ بن گئے ہیں، جنہیں اپنی قوم، معاملات اور علاقائی جھگڑوں کے سوا کسی اور چیز میں دلچسپی نہیں ہے؟ عبداللہ نے کہا، مگر آپ نے غرناطہ میں تو مجھ سے یہ نہیں پوچھا تھا۔ داؤد نے کہا، دراصل وہاں ایک کے بعد ایک ایسے حالات پیش آئے کہ موقع ہی نہیں ملا۔ پھر آخری وقت میں آپ نے یہودیوں اور مسلمانوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو جو قانون بیان کیا اور جو دیگر باتیں اس وقت کی، اس کی بنا پر مجھے یہ محسوس ہوا کہ جو کچھ میری دریافت تھی وہ میں ضرور آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ ان باتوں کا میری دریافت سے گہرا تعلق ہے۔ مگر پہلے آپ میرے اس سوال کا جواب دیجئے کہ مسلمان یہودیوں کی طرح ایک گروہ کیوں بن گئے ہیں؟ جس طرح یہودیوں کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز فلسطین کا جھگڑا ہے، مسلمانوں کے لیے یہی چیز سب سے زیادہ اہم ہے۔ جس طرح یہود ایک دعوتی گروہ کے بجائے ایک نسل پرست قوم بن چکے ہیں، مسلمان بھی ایک نسلی اور قومی گروپ بن چکے ہیں۔ جس طرح یہودی انتہا پسندوں اور قوم پرستوں اور دیگر فرقوں میں تقسیم ہیں، مسلمان بھی ایسے کیوں ہیں؟ عبداللہ نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو داؤد، یہی نہیں بلکہ مسلمان اس وقت بدترین اخلاقی پستی کا بھی شکار ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر اپنی ذات کی اصلاح کی کوئی سچی خواہش ہم میں نہیں۔ ہم دنیا بھر میں مسلمانوں پر ظلم کے خلاف ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہر ظلم ہے، ہر تعصب ہے، قتل و غارت گری ہے، مگر ہمیں اس کی فکر نہیں۔ ہمیں بازاروں میں نہ غذا خالص ملتی ہے، نہ دوا کے بارے میں یہ گارنٹی ہے کہ یہ ملاوٹ سے پاک ہے۔ کرپشن ہمارے معمولات میں شامل ہے۔ قانون کی خلاف ورزی ہمارا عام چلن ہے۔ داؤد نے حیرت سے پوچھا، ایسے اعلیٰ دین کے پیروکار اتنے پست کیسے ہو سکتے ہیں؟ عبداللہ نے ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، اس کی وجہ شیطان ہے۔ شیطان دنیا کے ہر انسان سے حالت جنگ میں ہے، مگر پہلے یہودیوں اور اب مسلمانوں سے اسے خصوصی دشمنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتداء میں یہودی امت مسلمہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت دنیا تک پہنچانے کے مشن پر مامور تھے۔ اس وقت شیطان کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اللہ کے اس اعلی کار کو گمراہ کر دیا جائے، انہیں ہر طرح کی اخلاقی پستی میں مبتلا کر دیا جائے، ان کے ایمان کا رخ اللہ کے بجائے قوم پرستی اور اپنے تعصبات کی طرف موڑ دیا جائے۔ چنانچہ شیطانی قوتوں نے پورا زور لگا کر پہلے یہود کو گمراہ کر دیا، اس کے بعد یہی حیثیت مسلمانوں کو حاصل ہو گئی۔ صدیوں کی کوشش کے بعد شیاطین نے مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ کر دکھایا جو یہود کے ساتھ کیا تھا۔ داؤد نے کہا، یعنی آپ یہود اور مسلمانوں کو بری ذمہ قرار دے رہے ہیں؟ وہ شاید عبداللہ کی توجیہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ عبداللہ نے کہا، شیطان کے بہکاوے میں آنے والا کوئی شخص بری ذمہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ شیطان صرف برائی کو اچھا بنا کر دکھاتا ہے۔ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، کسی کو ہاتھ پکڑ کر گمراہی کی طرف نہیں لے جاتا۔ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جب پکڑا جائے گا اور وہ واویلا کریں گے تو شیطان صاف کہہ دے گا کہ مجھے ملامت نہ کرو، خود کو ملامت کرو، میں نے تو صرف دعوت دی تھی، تم نے خود میری بات مان لی۔ داؤد نے پوچھا، کیا یہ بات قرآن کریم میں کہی گئی ہے؟ عبداللہ نے بتایا، جی ہاں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہی نے یہ بتایا ہے، مگر انسان اپنی کمزوریوں کی بنا پر اس کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ یہی پہلے یہود اور اب مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ فرقہ واریت اور تعصبات کے پیچھے انسانی کمزوریاں کار فرما ہیں، مگر روز قیامت یہ کمزوریاں کوئی عذر نہیں بن سکیں گی۔ ہر شخص کو بتانا ہوگا کہ اس نے سچائی کو چھوڑ کر اپنے تعصبات کو کیوں اختیار کیے رکھا، کیوں ہدایت کے بجائے خواہشات کا راستہ اختیار کیا، کیوں حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑے۔ عبداللہ ایک لمحے کو خاموش ہوا اور آہ بھر کر بولا، مسلمانوں میں سے جو شخص جہاں پیدا ہو جاتا ہے
جو شخص جس عالم سے پہلی دفعہ متاثر ہو جاتا ہے وہ کبھی کسی دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے لوگ اپنے تعصبات کے اسیر ہوتے ہیں اور انہی کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی متعصب فرقہ پرست اور قوم پرست گروہ دین کی دعوت نہیں دے سکتا۔ یہی اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہی کچھ پہلے یہود کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ راہ ہدایت کی طرف بلانے والوں کے دشمن ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ داؤد نے ایک گہرے تاثر کے ساتھ کہا، آپ نے درست کہا، اللہ کا یہ فیصلہ گویا میں نے اپنی آنکھوں سے خود ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے اسے گویا خود سنا ہے، اسی لیے میں آپ سے ملنا چاہتا تھا۔ اسی اثنا میں اسٹڈی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ عبداللہ یہ کہتے ہوئے اٹھ گیا، آپ کے لیے چائے کا کہا تھا، وہ آ گئی ہے، میرے خیال میں چائے پیتے ہوئے آپ بات شروع کیجیے۔ وہ پلٹا تو ہاتھوں میں چائے کی ٹرے تھی۔ اس نے چائے داؤد کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، آپ چائے لیجیے، میری اہلیہ کے کچھ ملنے والے آئے ہیں، ان کا کوئی بہت اہم مسئلہ ہے، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ داؤد نے کہا، آپ اطمینان سے جائیے، میں چائے پی رہا ہوں۔ جمیلہ اپنی دونوں بیٹیوں سارہ اور صبا کے ساتھ نائمہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ سارہ نے اول تا آخر نائمہ کو اپنا سارا دکھڑا سنا دیا اور اس کے جواب کی منتظر تھی۔ نائمہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ لوگوں سے کیا کہوں۔ ٹھہریے، میں عبداللہ کو بلاتی ہوں، وہ شاید ہماری بہتر رہنمائی کریں، اگرچہ اس وقت ان کے ایک بہت اہم مہمان آئے ہوئے ہیں، لیکن میں ان سے اصرار کروں گی کہ کچھ وقت آپ کو ضرور دیں۔ نائمہ عبداللہ کو بلانے کے لیے اٹھ کر چلی گئی تو سارہ اور جمیلہ سنبھل کر بیٹھ گئیں اور اپنے دوپٹوں سے سر اور جسم اچھی طرح ڈھانک لیا۔ البتہ صبا ویسی ہی بیٹھی رہی۔ جمیلہ نے اسے دیکھا کہ اس کا دوپٹہ گلے میں پڑا ہے تو اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، بیٹا دوپٹہ ٹھیک کرو، عبداللہ صاحب آ رہے ہیں۔ صبا نے بے نیازی سے جواب دیا، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، ویسے آپ یہاں بیکار آئی ہیں، یہ سارے مولوی ایک جیسے بیکار ہوتے ہیں، ہمیں سیدھا چل کر چچی سے بات کرنا چاہیے، یہ کوئی اندھیر ہے کہ میری بہن کو بلا وجہ اتنی بے دردی سے مارے۔ اس کے لہجے میں بیزاری اور غصہ دونوں جمع تھے۔ اس کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ نائمہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے عبداللہ سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جمیلہ اور سارہ سلام کا جواب دیتی ہوئی کرسیوں سے کھڑی ہونے لگیں تو اس نے کہا، آپ ہرگز کھڑی نہ ہو، مجھے برا لگے گا، دیکھیے یہ بچی بہت پیاری ہے، یہ مجھے دیکھ کر کھڑی نہیں ہوئی، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ سارہ اور جمیلہ بیٹھ گئیں، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیں، عبداللہ کا شکریہ ادا کریں یا صبا کے اس رویے پر معذرت کریں۔ وہ عبداللہ کو دیکھ کر جگہ سے ہلی تک نہ تھی اور اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا تھا، بس سر جھکائے زمین کو تکتی رہی۔ سارہ نے عبداللہ کے سامنے اپنی بہن کی بات رکھتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا عبداللہ بھائی، میری بہن اللہ میاں سے کچھ ناراض ہے، اب اللہ میاں تو سامنے ہے نہیں، اس لیے وہ آپ کے سامنے ناراضی کا اظہار کر رہی ہے تاکہ آپ اللہ میاں کی طرف سے اس سے بات کر لیں۔ اسے خود سے زیادہ بہن کی فکر تھی۔ نائمہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ غالباً آپ کے ساتھ آپ کے سسرال والوں نے کچھ زیادتی کی ہے، آپ اس معاملے میں مشورہ کرنا چاہتی ہیں؟ عبداللہ نے قدر حیرت سے دریافت کیا تو جمیلہ نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا، مجھ بد نصیب کو تو ہر اولاد کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ایک بیٹی کی سسرال میں یہ درگت بنی ہے، دوسری خدا سے باغی ہو چکی ہے، تیسرا بیٹا خدا کا ایسا وفادار ہے کہ ماں کو بدحال چھوڑ کر گھر سے جانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، میں اپنے دکھوں کی داستان کہاں سے شروع کروں؟ یہ کہتے ہوئے جمیلہ رونے لگی اور دونوں بیٹیاں بے بسی سے اسے دیکھنے لگیں۔ نائمہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس گئی اور گلاس میں پانی لے کر اسے پلانے لگی۔ وہ ایک گھونٹ لے کر بولی، بیٹا ہم کیا کریں، کہاں جائیں، یہ زندگی تو امتحان بن کر رہ گئی ہے۔ عبداللہ نے ان کی بات سن کر اسے دیکھا اور کہا، آپ نے درست نہیں کہا، زندگی امتحان نہیں ہے، زندگی بہت کڑا امتحان ہے۔ عبداللہ کی بات ابھی پوری طرح ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ صبا کی طنزیہ آواز گونجی، ہاں صرف غریبوں کے لیے۔ کمرے میں موجود ہر شخص نے صبا کے الفاظ سے امٹتے ہوئے طنز کی شدت کو پوری طرح محسوس کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر میں اس خاموشی کو عبداللہ کی ٹھہری ہوئی اور دل میں اترتی ہوئی آواز نے توڑا،
مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صبر کرنے والے ہیں، کیونکہ جنت کے وارث وہی لوگ ہوں گے۔ ان الفاظ میں نہ جانے کیسا اثر تھا کہ جمیلہ اور سارہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ صبا خاموش رہی، مگر اسے ایسا لگا جیسے عبداللہ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ برف کی سل تھے، جنہوں نے اس کے وجود کو ٹھنڈک سے بھر دیا ہے۔ اس کے اندر غصے کی جو آگ بھڑک رہی تھی، ایک لمحے کے اندر بجھ گئی۔ اس نے خاموشی سے اپنا دوپٹہ سر پر اوڑھ کر باقی جسم اچھی طرح ڈھانک لیا۔ رونے کے بعد جمیلہ اور سارہ کا دل ہلکا ہو گیا۔ وہ خاموش ہوئیں تو عبداللہ سارہ سے مخاطب ہو کر بولا، میری بہن رو مت، اور بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ جواب میں سارہ نے اول تا آخر اپنی پوری کہانی عبداللہ کو سنا دی۔ وہ چپ ہوئی تو نائمہ نے کہا، مجھے تو اس مسئلے کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا۔ سارہ آپ کے پیچھے بھی مجھ سے ملنے آئی تھی تو میں نے اسے صبر کی تلقین کی تھی، مگر آخر ایسے حالات میں کوئی کیسے صبر کرے؟ عبداللہ نے نائمہ کو نظر بھر کر دیکھا اور محبت آمیز لہجے میں کہا، نائمہ تم تو سراپا روشنی ہو، لوگوں کو ہر طرح کے حالات میں روشنی دکھایا کرو۔ پھر وہ سارہ کی طرف مڑا اور دریافت کیا، آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ سارہ نے کہا، مجھ سمیت 4، حمزہ، میرے چچا اور چچی، باقی نوکر ہیں۔ ہاں ایک نند ہے مگر وہ شادی شدہ ہے، اسے بھی ملا لیں تو کل 5 افراد ہیں۔ عبداللہ نے بہت اعتماد سے کہا، نہیں، آپ 5 نہیں ہیں، اس گھر میں 6 لوگ رہتے ہیں۔ سارہ کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ اس کے گھر کے افراد کو اس سے زیادہ عبداللہ کیسے جان سکتا ہے؟ سارہ نے پورے اصرار سے اپنی بات دہرائی، نہیں بھائی، ہم 5 لوگ ہی ہیں، حمزہ، چچا، چچی اور میری نند نبیہہ۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، اس وقت اس گھر میں 6 لوگ ہیں، چھٹا شخص شیطان ہے۔ سارہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ عبداللہ نے سارہ کو سمجھانا شروع کیا، دیکھیے، انسانوں میں جھگڑے کرانا اور گھروں کو خراب کرنا شیاطین کا محبوب ترین مشغلہ ہے۔ اس کام کے لیے وہ انسان بآسانی ان کا آلہ کار بن جاتے ہیں جو حسد، نفرت، لالچ، تکبر، ظلم، ناانصافی اور ان جیسی دیگر اخلاقی برائیوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بناتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کی ساس ایسی ہی ایک شخصیت ہیں۔ انہوں نے اپنی کمزوریوں کی بنا پر اس گھر کا دروازہ شیطان کے لیے کھول دیا ہے، جس کے بعد وہ مستقل طور پر وہاں بسیرا ڈال کر بیٹھ گیا ہے۔ آپ اگر اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گی اور اپنی ساس سے الجھنے کی کوشش کریں گی تو وہاں ایک شیطان اور آ جائے گا۔ اس شیطان کو آپ کے شوہر گھر میں لائیں گے، پھر آپ 2 شیطانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہتر ہے کہ جو شیطان اس وقت موجود ہے اسی سے لڑ لیجئے اور اسے مار مار کر گھر سے نکال دیں۔ وہ نکل جائے گا تو آپ سکون سے جی سکیں گی، ورنہ شیطان ہنستا رہے گا اور آپ ساری عمر روتی رہیں گی۔ سارہ نے کنفیوز لہجے میں کہا، میں کیسے شیطان کو مار کر نکالوں؟ وہ تو نظر بھی نہیں آتا، پھر اسے مارا کیسے جائے؟ عبداللہ نے کہا، شیطان کو مارنے کا ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے صبر۔ صبر ایک تازیانے کی طرح شیطان پر پڑتا ہے اور اسے بری طرح اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اگر شیطان کو عام کوڑے کی بجائے آگ کے کوڑے سے مارنا ہو تو پھر اپنی ساس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی ہر زیادتی کے جواب میں اتنی ہی بھلائی کریں۔ وہ ایک گالی دیں تو جواب دینے کے بجائے 10 گالیاں شوق سے کھائیں۔ وہ ذلیل کریں تو آپ ان کی عزت کریں، وہ برا بھلا کہیں تو آپ محبت سے ان کا جواب دیں۔ شیطان زیادہ عرصے تک تو آگ کے یہ کوڑے نہیں سہ سکتا، میں یقین دلاتا ہوں وہ آپ کے گھر سے بھاگ جائے گا، پھر آپ کی ساس نہیں رہیں گی، وہ آپ کی ماں بن جائیں گی۔ سارہ نے پوچھا، تو میں اب کیا کروں؟ عبداللہ نے کہا، آپ واپس اپنے گھر جائیں، شوہر سے سوری کہیں، ساس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگیں، آپ دیکھیں گی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبا نے اپنی ماہرانہ اور مایوسانہ رائے دیتے ہوئے کہا، وہ پھر بھی باز نہیں آئیں گی، برے لوگ کبھی باز نہیں آتے۔
تو جمیلہ نے بھی اس کی تائید کی۔ سمینہ شروع ہی سے ایسی ہے، وہ کبھی نہیں بدلے گی۔ عبداللہ نے کہا، دیکھیے آپ لوگ پہلے سے مفروضے قائم نہ کریں، آپ صبر کرنے اور یک طرفہ طور پر حسن سلوک کرنے کا فیصلہ کر لیجئے۔ اس عرصے میں جو تکلیف ہو اس پر یہ یقین رکھیے کہ ہر تکلیف کا بدلہ جنت کی نعمتوں کی شکل میں آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ سارا نے نائمہ کو کریڈٹ دیتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو نائمہ باجی نے مجھے بتایا تھا۔ نائمہ نے بھی اپنے شوہر کی طرف فخری انداز میں دیکھتے ہوئے وضاحت کر دی، وہ تو میں نے انہی سے سیکھا تھا۔ عبداللہ نے ان تبصروں سے بے نیاز ہو کر سارا کو یقین دلاتے ہوئے کہا، کچھ عرصے میں تبدیلی آ جائے گی۔ صبا کو ابھی بھی شک تھا، اس نے پوچھا، اور اگر نہ آئی تو؟ عبداللہ نے کہا، پھر آپ لوگ دوبارہ میرے پاس آئیے گا۔ ویسے میں بتا دوں کہ ساس اس رویے سے بدلیں یا نہ بدلیں، آپ کے شوہر کبھی آپ سے بدگمان نہ ہوں گے، جبکہ دوسری صورت میں ماں کے ظلم کے باوجود وہ ماں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس لیے یقین کیجئے کہ ساس آپ کی ہو نہ ہو، شوہر آپ کا ہو جائے گا، اور زندگی شوہر کے ساتھ گزرتی ہے، ساس کے ساتھ نہیں۔ عبداللہ نے یہ ساری باتیں صبا کی طرف رخ کر کے کہی تھیں۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکی عقلی دلیل سننا چاہ رہی تھی۔ اسے سمجھاتے ہوئے عبداللہ نے مزید کہا، دیکھیے شادی شدہ زندگی میں نئی دلہن کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ شیاطین لڑکے کی ماں کو اس خوف میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ شادی کے بعد ان کا بیٹا ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ بہت سی لڑکیاں عملاً یہ کوشش کرنے بھی لگتی ہیں کہ شوہر پر مکمل قبضہ جما لیں۔ وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ مرد ساری زندگی کسی اور عورت کا بیٹا رہا ہے۔ چنانچہ جواب میں ساس زبردست رد عمل کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں لڑکیوں کو شوہر کے ساتھ ساتھ ساس کو بھی یہ احساس دلانا چاہیے کہ نئی دلہن کی شکل میں ان کی ایک ہمدرد اور غمخوار اس گھر میں آئی ہے۔ آپ اپنی ساس کو یہ احساس دلاتی رہیں، تھوڑے عرصے میں انشاءاللہ گھر کی فضا بدل جائے گی۔ صبا اب بھی اپنے نقطۂ نظر پر قائم تھی۔ اس نے کہا، اور فضا نہیں بدلے تو؟ عبداللہ نے کہا، تو پھر آپ لوگ جو جھگڑا اب کرنا چاہ رہے ہیں وہ بعد میں کر لیجیے گا۔ کم از کم یہ پچھتاوا تو نہیں ہوگا کہ گھر بچانے کی کوشش نہیں کی۔ پہلے گھر جوڑنے کی بھرپور کوشش کیجیے، یہ ناکام ہو جائے تو گھر توڑنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی ہوگی، وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ صبا خاموش ہو گئی۔ اسے عبداللہ کی باتوں سے کچھ اطمینان ہوا تھا۔ جمیلہ اور سارا کے چہروں پر بھی سکون کے آثار چھا گئے تھے۔ اسی اثنا میں سارا نے صبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری بہن کو بھی کچھ مسئلہ ہے اور امی بھائی کے بارے میں بھی بات کرنا چاہ رہی ہیں۔ عبداللہ نے کہا، جی ضرور، لیکن مناسب ہوگا کہ آپ لوگ نائمہ سے وقت طے کر کے کل تشریف لائیں۔ اس وقت میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ میرے منتظر ہیں۔ جمیلہ نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے پہلے ہی ہم کو بہت زیادہ وقت دے دیا۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے، آپ کو لمبی زندگی دے، اپنے بچوں کی خوشیاں دکھائے۔ جمیلہ نے دل سے عبداللہ کو ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ سارا نے بھی دعا دیتے ہوئے کہا، بھائی اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی باتوں نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا۔ میں اب اس بات کو یاد رکھ کر واپس جاؤں گی کہ اس گھر میں 5 نہیں 6 لوگ ہیں، اور میرا دشمن چھٹا شخص ہے جسے مار مار کر مجھے اس گھر سے نکالنا ہے۔ عبداللہ نے جواباً ان کا شکریہ ادا کیا اور ان سے اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ تینوں بھی کھڑی ہو گئیں۔ جمیلہ اور سارا نائمہ سے گلے مل کر دروازے سے باہر نکلی، جبکہ صبا پیچھے رہ گئی۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ نائمہ سے گلے ملی اور اس کے گلے لگ کر کہنے لگی، نائمہ باجی، آپ کو شاید نہیں معلوم، آپ اس دنیا ہی میں جنت میں رہتی ہیں۔ نائمہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مجھے پتہ ہے صبا، میں اس دنیا ہی میں جنت میں رہتی ہوں، تو پھر میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ میاں مجھے بھی ایسی ہی جنت عطا کر دیں۔ نائمہ نے اسے تھپ تھپاتے ہوئے کہا، میرے جیسی جنت تو شاید کسی کو نہ مل سکے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ میاں تمہیں تمہارے حصے کی جنت ضرور دیں گے، بس ان سے مانگتی رہو۔ جمیلہ نے باہر سے صبا کو آواز لگائی، صبا آؤ بیٹی، دیر ہو رہی ہے۔ تو صبا نائمہ سے الگ ہوتے ہوئے بولی،
اگر اللہ میاں نے معاف کر دیا تو ضرور ان سے مانگوں گی، نائمہ نے کہا۔ اگلی دفعہ ان سے ضرور پوچھنا کہ اللہ میاں کتنے مہربان ہیں۔ اس دور میں ان سے بڑھ کر شاید اللہ تعالیٰ کو اور کوئی نہیں جانتا۔